بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی ہم عثمانیہ خلافت آٹومن امپائر کا تیسرا پارٹ شروع کریں گے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے الحمدللہ تقریباً 2 سیشنز اس میں مختلف سلطان، کیونکہ اس وقت تک سلطان فرما روا ہوتے تھے وہاں آٹومن امپائر کے، تو ان کو ہم نے کور کر لیا ہے. آج جو ہم کور کریں گے انشاءاللہ سلطان مراد 1، سلطان بایزید، سلطان محمد 1، سلطان مراد 2، سلطان محمد 2، یعنی سلطان محمد فاتح. سوری، یہ چیزیں ہم نے لاسٹ اس میں کور کی تھی. تو آج جو ہم کور کریں گے وہ سلطان محمد فاتح کے بعد کا سیشن کور کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، ایک سیکنڈ، میسج اس میں اوکے. ہاں، صرف سمیر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا غلطی سے کیمرہ آن ہو گیا ہے تو پلیز اس کو بند کر دیجئے، تاکہ کیونکہ ہم لوگوں کا الحمدللہ آڈیو سب کا میوٹ ہونا چاہیے، کیمرے بند ہونے چاہیے. اس کے بعد پھر سوال جواب کے سیشن میں آپ لوگ اپنے آڈیوز انشاءاللہ تعالی ان میوٹ کر سکتے ہیں. اچھا، تو ہم لوگ عثمانیہ خلافت کی بات کر رہے ہیں، اور عثمانیہ خلافت 1299 میں شروع ہوئی جو 1923 تک چلی، تقریباً 624 سال. تو کچھ سلائڈز میں آپ لوگوں کو ریفریشر کے لیے جو لاسٹ کلاسوں میں نے دکھائی تھی ان کو دکھاتا ہوں کہ یہ آٹومن امپائر جو ہے یہ ان ڈیٹس کے لحاظ سے مختلف ایریاز میں، آپ سوچیے اس میڈیٹرینین سی کے اراؤنڈ پورا مکہ مدینہ، بغداد، عراق، سیریا، ایجپٹ، سب پہ پھیلی ہوئی تھی، اور ایون کہ یورپ کے بہت سے علاقوں میں پھیل چکی تھی. تو یہ ایک اور نقشہ ہے جس میں آپ کو عثمانیہ خلافت کی حدود نظر آتی ہیں جو میکسیمم کسی بھی وقت میں گئی تھی. اسی طرح سے یہ بھی تاریخ کے حساب سے ایک میپ ہے، اس کو آپ لوگ آرام سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور یہ تمام میپس جو ہیں وہ آپ لوگوں کو ایک اچھے انداز سے ایک پکچر دے دیں گے کہ ٹوٹل عثمانیہ خلافت جو ہے وہ کب شروع ہوئی، کتنی ٹیریٹوریز انہوں نے کس دور میں فتح کی، اور پھر کس طرح سے ان کا ایک وقت میں آ کے ڈکلائن شروع ہوا. یہ سارے ان آرڈر آپ کو مل جائے گا کہ کس کے بعد کون سا خلیفہ آیا، کون سا فرما روا آیا سلطنت عثمانیہ کا. پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ان کا ڈیمائز ہوتے ہوتے عبد المجید کے اوپر جا کے، جن کو پھر ایگزائل کر دیا گیا تھا اور کیلیفیٹ ایبالش کر دی گئی تھی. تو یہ سارے چارٹس میں آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں. یہ چھوٹا سا ترکی کا علاقہ ہے جہاں سے عثمان نے اپنی سمجھیے کہ حکومت شروع کی تھی، اور اس کے بعد پورا ترکی کے علاوہ یورپ میں اور ایجپٹ میں، نارتھ افریقہ اور ایشیا، سینٹرل ایشیا اور ان تمام جگہوں پہ پھیل گیا تھا. تو اس کو اپنے ذہنوں میں سارے نقشے رکھیں. ہم نے عثمان غازی کو اسٹڈی کر لیا تھا، 27 ایئرس اس نے حکومت کی. اس کے بعد اورحان غازی اس کا بیٹا، پھر سلطان مراد اول، پھر ہم نے سلطان مراد اول کو، سلطان بایزید کو ہم نے کور کیا جو کہ سلطان مراد اول کا بیٹا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے سلطان مراد دوم اور پھر سلطان محمد اول. سو مراد دوم جو تھا اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ سلطان محمد فاتح جو ہے وہ اس نے ترکی کی خلافت کو بہترین انداز سے آگے بڑھایا، اور سب سے بڑی جو اس کی سمجھیے کہ فتح تھی وہ قسطنطنیہ، کانسٹینٹینوپل، یا جس کو آج کے دور میں استنبول بولتے ہیں.
وہ اس نے فتح کر لیا تھا. اور یہ چیزیں ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کر لی تھی کہ سلطان محمد فاتح کی عمر پہلی دفعہ اس کو جب خلیفہ بنایا گیا تو اس کی عمر بہت کم تھی, تو لوگوں نے جانثاریز اور ان لوگوں نے شور مچایا, تو اس کو اس کے والد نے دوبارہ سے خلافت میں آ گیا, اور پھر جب وہ 21 سال کا ہوا اور اس کے والد کا انتقال ہوا تو پھر اس نے دوبارہ حکومت سنبھالی. اور پھر اس نے جیسے ہی حکومت سنبھالی اس کے فوراً بعد سے اس کی جتنی بہت ہی پیش رفت کی اس نے اپنی باقی لینڈز کو فتح کرنے میں, وہ ایک تاریخ کا بہترین حصہ ہے. کانسٹینٹینوپل فتح ہونے کے بعد پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جانثاریز جو اس نے فوج بنائی ہوئی تھی آٹومن امپائر نے, ان لوگوں کی جو جن کو وہ اپنے پاس لے آتے تھے, پھر ان کی ٹریننگ کرتے تھے بچوں کو, پھر ان کی ٹریننگ محل کے اندر ہی ہوتی تھی, پھر ان کو اچھی ٹریننگ ملٹری ٹریننگ بھی اور دین کا علم بھی اور تمام چیزیں بالکل سمجھیے کہ محل میں رکھ کے ان کی شاہی انداز سے تربیت ہوتی تھی, اور پھر ان کی ایک فوج بنی تھی جس کو جانثاری بولتے تھے. اس کو میں نے تھوڑا سا لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا, اس کے اوپر میں نے اس کے نام کے اوپر تھوڑا ڈسکس کیا کہ جانثار تو ایک تو اردو کے لفظ میں ہمیں لگتا ہے کہ جو جانثار کرنے والے, لیکن شروع میں جو یہ شروع ہوئی تھی اس کو ینی چیری بولتے تھے. ینی چیری کا مطلب ہوتا ہے ترکی زبان میں یعنی چیری کا مطلب ہوتا ہے نیو آرمی, یعنی کہ نئی فوج. یعنی چیری اس کے بعد یہ تھوڑا سا لفظ آگے پیچھے ہوتے ہوتے غالباً اللہ عالم پھر یہ جانثاری کے طور پہ آ گیا, یا یہ دو ڈفرنٹ قسم کی فوجیں تھیں جن کو ڈفرنٹ انداز سے استعمال کیا گیا تھا, یہ اللہ عالم. اچھا, اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم نے ذکر کیا تھا, اگر یاد ہو کہ کانسٹینٹینوپل کو یعنی استنبول کے ایریے کو, یہ پورا استنبول ہے, اس کو کیسے فتح کیا گیا تھا. تو اس میں بہترین ٹرک لڑائی تھی عثمان فاتح نے, جس نے جو ہے وہ اپنی شپس جو ہیں وہ اس نے خشکی کے اوپر سے, یہاں سے اس نے خشکی کے اوپر سے چڑھا کے, آپ سمجھیے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا, یہاں پہ اس کی اپنی خشکی پہ فوج تھی. یہ ایک بہت بڑی دیوار تھی, بہت بڑی فصیل تھی جو کہ 3 لیئرز میں تھی. دیوار تھی, پھر بیچ میں پانی کے وہ بنایا ہوا تھا ہاؤس ٹائپ, تاکہ لوگ اگر وہاں بھی تک بھی پہنچے تو وہ پانی میں غرق ہو جائیں یا اوپر سے وہ لوگ مار دیں. پھر ایک اور دیوار تھی, پھر ایک اور دیوار تھی. تو 3 دیواروں کو توڑ کے یہاں سے گھسنا بہت مشکل تھا, اور اسی وجہ سے پہلے جتنے لوگوں نے ٹرائیاں ماری ہیں, ایون بنو امیہ کے زمانے میں لوگوں نے کوشش کی, بنو عباس کے شروع کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے کوشش کی, لیکن سب فیل ہو گئیں. فائنلی اب بلکہ تو عثمانیہ خلافت کے شروع کے دور میں بھی یہاں پہ شورش ہوئی, لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکی. تو سلطان محمد فاتح جب آئے تو انہوں نے یہاں سے بہت بڑی کینن بنوائی, انہوں نے بہت بڑی توپ, اور اس سے یہاں پہ حملہ کیا دیوار پہ. اس سے تھوڑے سے شگاف تو پڑھنے شروع ہوئے, لیکن اس سے پرابیبلی اندر پینیٹریٹ کرنے کا کوئی طریقہ ان کو نہیں مل رہا تھا. تو پھر اس نے ایک نئی حکمت عملی لڑائی کہ اس نے اپنی شپس یہاں سے اتاری, اور یہ سمجھیے کہ یہ سارا تو سمندر کا ایریا ہے. تو اس نے یہاں, اور یہ ایریا تھا جہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑی زنجیر لگائی ہوئی تھی کہ جس کو جب یہ اٹھا دیتے تھے کوئی شپ یا جہاز یہاں سے اس میں انٹر نہیں ہو پاتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, سلطان محمد فاتح کی فوجوں نے, کہ یہاں سے آ کے اور خشکی کے اوپر اپنے سارے پانی کے جہاز یا پانی کی شپس چڑھائیں. اور اس کا طریقہ میں نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے پیڑوں کو کاٹ کے, ٹری کی ٹرنکس کو گول کاٹنے کے بعد اس کے اوپر وہاں پہ جو بلز اور جو بھی جانور تھے ان کو ذبح کر کے ان کی چربی ملی گئی تاکہ وہ فرکشن کم ہو, اور یہاں سے انہوں نے اپنی شپس چڑھا کے اور یہاں پہ اتار دی تھی, تقریباً 70 کے قریب. جب یہاں پہ اتار دی تو ان کی دوسری شپ یہاں کھڑی تھی, تو ان سے ان کا مقابلہ بہت آسان ہو گیا. پلس یہ کہ انہوں نے یہاں پہ اتنی بڑی کوئی دیوار ایسی نہیں تھی, تو اس دیوار کو پینیٹریٹ کرنے کے بجائے وہ ڈائریکٹ پہنچے. جب یہاں سے انہوں نے اٹیک کر دیا اس سائڈ سے, تو یہاں پہ جو فوجیں لگائی ہوئی تھیں کہ تاکہ یہ دیوار نہ ٹوٹ سکے, اگر ٹوٹے تو یہ لوگ ان کو مارتے رہیں, قریب نہ آنے دیں, تو انہوں نے یہاں کے کچھ فورسز اٹھا کے اس بارڈر پہ لگا دیں. تو جب اس بارڈر پہ لگائیں تو اب یہاں پہ ان کو فائدہ ہو گیا, تو دیوار جو ٹوٹ رہی تھی یہ لوگ اور قریب آتے چلے گئے, اور فائنلی یہاں سے بھی وہ انٹر ہو گئے, یہاں سے دیوار توڑ کے اندر آ گئے, اور اس طرح سے قسطنطنیہ پہ حملہ ہو گیا. اور یہ جو انہوں نے شپس موو کیے تھے, یہ صرف ایک رات کے اندر سارے کے سارے شپس موو کر کے اس جگہ پہنچا دیے تھے. تو یہ تاریخ کا ایک بہت ہی مطلب ایسی چیز ہمیں تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی کہ جس کو آپ صرف سوچ کے, آج کے اتنی ٹیکنالوجیکل دور میں بھی آپ یہ سوچیں کہ آپ کسی طرح سے خشکی پہ, جبکہ یہاں پہ چڑھائی تھی, یہ چڑھائی تھی, پھر یہاں سے اترائی تھی, تو چڑھائی کے اوپر اتنے بھاری بھاری اپنے شپس وہ کس طرح سے چڑھائے ان لوگوں نے, کس طرح سے اتارے
یقیناً بغیر اللہ کی مدد کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی مدد کی ہوگی، لیکن یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے کہ آج کے دور میں بھی انسان اس کو امیجن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے قسطنطنیہ پہ فتح ہو گئی، اور پھر سلطان محمد فاتح کا وقت ختم ہوا اور سلطان بایزید دوم آ گئے۔ سلطان بایزید دوم نے تقریباً 31 سال حکومت کی، 1481 سے لے کے 1512، یعنی 1481 ٹل 1512۔ بایزید جو ہے محمد ٹو یعنی سلطان محمد فاتح کا بڑا بیٹا تھا۔ دی گولڈن ایج آف امپائر اسٹارٹڈ ود سلطان محمد دا کانکرر۔ تو اب جس طرح سے ہر امپائر میں ایک گولڈن ایج ہوتی ہے، جس طرح ہم نے پڑھا کہ امیہ خلافت میں غالباً وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کے دور جو ہے گولڈن ایج، حالانکہ صرف 2 ڈھائی سال کا تھا۔ اسی طرح سے عباسیہ خلافت میں ہارون رشید اور مامون رشید کے زمانے میں گولڈن ایج تھا۔ اسی طرح سے اسپین میں جب عبد الرحمن کی حکومت تھی اور انہوں نے جا کے بنو امیہ کے جو آخری شہزادہ تھا عبد الرحمن، اس نے جا کے اپنی حکومت قائم کی، اور وہاں پہ علم کا بہت بول بالا ہوا، اور تقریباً 300 400 سال کے بعد وہاں پہ گولڈن ایج قائم ہوئی۔ اسی طرح سے تقریباً ہر امپائر جو بڑی امپائر ہے اس کے اندر ایک پیریڈ آتا ہے جو اپنے پیک پر ہوتے ہیں، جس کو گولڈن ایج بولتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے گولڈن ایج، کیونکہ کانسٹنٹینوپل استنبول جو ہے فتح ہو چکا ہے، اور اب یورپ میں یہ لوگ آلریڈی جا چکے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ استنبول تو صرف درمیان میں رہ گیا تھا، آٹومن امپائرز آلریڈی یورپ کے بہت سارے ملکوں کو فتح کر چکے تھے۔ تو ناؤ کہ اب ان کا جو ہیڈ کوارٹر تھا اس کو انہوں نے فتح کر لیا، تو اس سے رومن امپائر کے اوپر ایک بہت بڑی ضرب لگی، اور اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اور عثمانیہ خلافت کی دھاک جو ہے وہ پوری دنیا میں بیٹھ گئی، اور اس وجہ سے اس کو گولڈن پیریڈ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ گولڈن پیریڈ ابھی چلے گا، یہ کچھ عرصے چلے گا، اور پھر سلیمان دی میگنیفیسنٹ جب آئیں گے تو ان کے اینڈ پہ پھر یہ گولڈن پیریڈ ختم ہو جائے گا، اور وہاں سے پھر عثمانیہ خلافت کا ریئل ڈکلائن شروع ہوگا۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سلطان بایزید ٹو جو ہیں وہ آتے ہیں محمد ٹو کے بعد، اور اس کے بعد انہوں نے، حالانکہ ان کو صفوید کی حکومت، یہ جو ایران کی سائٹ پہ تھی شیعہ حکومت، ان لوگوں نے تھوڑی سی ریزسٹ کیا اور ریبیلین کیا عثمانیہ خلافت کے اندر، لیکن بایزید ٹو نے اس کو ٹیک کیئر کر لیا اور امپائر کو پروٹیکٹ کیا۔ اچھا، اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت جو ہے 4 میجر امپائرز ادھر ادھر چل رہی تھیں۔ ایک مملوکس کی تھی جو نارتھ افریقہ کی طرف تھی، صفویز تھے جو ایران کی طرف تھے، آٹومنز جو اپنے یہ ترکی کے علاقے اور اس سے پہلے ہوئے تھے، اور پھر منگولز کے بعد چنگیز خان کے ہی خاندان کا ایک شخص تیمور، اس نے پھر حملہ شروع کر دیا تھا دوبارہ سے، اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ چنگیز خان کی طرح اس کی بھی حکومت اتنے بڑے امپائر بنا لے وہ۔ لیکن بہرحال پھر اس نے انڈیا کی طرف تھوڑا گیا، دہلی سلطنت جو آج ہم دیکھتے ہیں وہ وہیں سے پھر شروع ہوئی اسی کے لوگوں سے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ مغل امپائر بھی وہاں سے بننا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ ساری 4 سمجھیں اوور آل پاورز تھیں جو اس زمانے میں، جبکہ یہ سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کیا تھا اس وقت یہ صورتحال تھی۔ اچھا، کرسچنز نے جو ہے، اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہم نے جب ہسٹری پڑھی تھی اسپین کی، تو تقریباً اب ہم 15ویں صدی میں پہنچ چکے ہیں، 16ویں صدی میں، تو اس وقت تک کرسچنز نے دوبارہ اسپین کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، مسلمانوں کو اور یہودیوں کو باہر نکال دیا تھا، بہت بڑا قتل عام ہوا تھا۔ تو اب اس وقت جس وقت بایزید ٹو کی حکومت ہے، اس وقت اسپین میں بھی دوبارہ سے کرسچنز کی حکومت آ چکی تھی۔ جب تک مسلمانوں کے انڈر جوز رہے وہ بہت سکون سے رہے، بلکہ اس زمانے میں ہمیں جوز کے ہاں بڑی فلسفی بڑھتی ہوئی نظر آئی، ان لوگوں نے کتابیں لکھی، ان لوگوں نے بڑا علمی کام کیا یہودیوں نے، اور لیکن یہ کہ پھر جیسے ہی مسلمانوں کی حکومت وہاں ختم ہوئی تو کرسچنز نے یہودیوں کو اور مسلمانوں دونوں کو قتل عام کیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے جب بھی ہم اسلامک ہسٹری یا پوری دنیا کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان، کرسچنز اور جوس کے آپس کے ریلیشنز کس دور میں کیسے رہے۔ لیکن یہ کہ جب کرسچنز نے دے ٹک اوور، تو انہوں نے پھر سب کو نکالنا شروع کیا، لیکن اچھا کام یہ ہوا اس وقت بایزید نے، جو یہودیوں کو کرسچنز نکال رہے تھے، بایزید نے اپنی ٹیریٹوریز میں یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ آ کے سیٹل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے اس جو پڑھے لکھے یہودی ہیں، جوز ہیں، جو خاص طور سے جو ایکچوئل جوز ہیں، ناٹ زائنسٹ،
وہ یہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس وقت ان کی بہت مدد کی تھی. اچھا، اب اس کے آخری دور میں سول وار جو ہے پھر بریک ہو جاتی ہے، اور اس کے دو بیٹے تھے احمد اور سلیم. تو ان دونوں کے درمیان وہی حکومت کی جنگ تو ہو جاتی ہے، لیکن اس نے اس جنگ کو بچانے کے لیے اس نے جو ہے سلیم کو اپنا تھرون دے دیا تھا، یعنی کہ اپنا ولیعہد بنا کے اس کو بادشاہت دے دی تھی. تو تاکہ اپنی زندگی میں اس نے یہ کام کر دیا تھا کہ ولیعہد بنا دیا تھا، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ بھئی یہی حکومت لے گا، تاکہ سول وار جو ہے وہ مزید نہ بڑھے. جیسے سلیم پاور میں آیا، اس نے اپنے اس بھائی کو ایکسیکیوٹ کرا دیا کہ ظاہر بات ہے وہ بغاوت کر رہا تھا، اور اس طرح سے پھر آٹومن امپائر آگے کی طرف بڑھی. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ دیکھیے یہ جو ترکی کے اس چھوٹے سے علاقے سے جہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، اب یہ آلموسٹ ترکی کے آدھے سے زیادہ حصے پہ قابض ہیں. یہ استنبول ہے، اور یہ پورا یورپ کا علاقہ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ کے ایک نہیں 7-8 کنٹریز کے اوپر آلریڈی، یہ اٹلی ہے تو اٹلی تک تو ابھی نہیں پہنچے، لیکن نیچے بلغاریہ اور یہ دوسرے سارے جگہوں پہ انہوں نے قبضہ کر چکے تھے. اور پھر یہ کہ بالکل بلیک سی کے اپوزٹ سائڈ کے اوپر بھی آہستہ آہستہ ان کی حکومتیں قائم ہو رہی تھیں. یہ 1481 کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب سلیم اول آئے جن کو کہ بایزید نے نامینیٹ کیا تھا، اور یہ ان کا دور جو ہے تقریباً 8 سال رہا. اچھا، اب اس میں جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آٹومن امپائر میں سلیم ون کا ذکر اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جتنے فرما روا تھے سلطنت عثمانیہ کے، وہ لوگ سلطان کہلاتے تھے. یعنی کہ پہلے بے کہلاتے تھے، ارطغرل البے یعنی عثمان بے، اور پھر ان کے ساتھ غازی لگتا تھا، عثمان غازی، ارطغرل الغازی اینڈ سو آن. اس کے بعد پھر یہ چیز چینج ہوئی تو سلطان میں، کہ بھئی سلطان جو ہوتا ہے وہ ایک خاص ٹیریٹوری کا یا ایک بڑے علاقے کا مطلب فرما روا ہوتا ہے. لیکن جب سلیم آئے تو اس وقت تک تقریباً مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہ عثمانیہ خلافت کی حکومت آ چکی تھی. انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. تو پھر سلیم ون نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلانا شروع کیا، کیونکہ اب وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت پورے دنیا کی جو مسلمانوں کی خلافت ہے، جو لیڈرشپ ہے، اب وہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو خلیفہ کہلا سکتے ہیں. اچھا، اس نے دوسرے مسلمانوں پہ، کیونکہ جب اس نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا قبضہ بھی لیا تو مسلمانوں کو ہی کو شکست دے کے لیا، مملوک سلطنت کو. تو اس کو سلیم دا گرم یعنی بے رحم بھی کہتے ہیں. لیکن اس کی دوسری سائٹ پہ اس کی بہت سی فتوحات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جس میں اس کو بہت کریڈٹ دیا جاتا ہے. یہ جو شیعیت صفویت تھے ایران کی طرف، اور اس میں بھی انہوں نے سم لینڈز کا ان کے ساتھ تنازع رہتا تھا. اور پھر مملوک بھی مسلمان تھے، اور پھر انہوں نے ان کی ٹیریٹوریز جب فتح کی تو یقیناً ان سے جنگ ہوئی، اور جنگ میں بہت سے مسلمان مارے گئے دونوں سائڈ کے. اور اس وقت جا کے پھر اس کے ہی زمانے میں مملوک امپائر ختم ہو گئی، اور پھر آٹومن امپائر کا ایجپٹ، سیریا اور حجاز، یعنی سیریا اور فلسطین اور ایجپٹ یعنی نارتھ افریقہ کے پہلے ایک دوسرے علاقوں پہ، اور پھر نیچے کی طرف مکہ مکرمہ مدینہ منورہ. پورے سعودی عرب پہ نہیں، کیونکہ پورے سعودی عرب میں تو ابھی بھی دوسرے ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو ایک خاص حکومت ابھی بنی ہوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ سیریا جو کہ ڈیماسکس جو کہ تاریخی لحاظ سے بھی بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے، تو ان سب جگہوں پہ عثمانیہ خلافت کا قبضہ ہو گیا. جو عباسی خلافت کا لاسٹ خلیفہ تھا، وہ بھی جو سمبولک ہی تھا، متوکل 3، تو اس کو جو ہے استنبول پریزن میں بھیج دیا گیا، اور پھر وہ پریزن میں ہی اس کا انتقال ہو گیا. اچھا، سلیم جو ہے وہ پہلا خلیفہ بن گیا عثمانیہ خلافت کا، بلکہ پوری دنیا میں اب جو خلافت دوبارہ ریوائیو ہو گئی. جو خلافت عباسی حکومت اپنے آپ کو کلیم کرتی تھی، وہ پھر آخری 300-400 سال ایجپٹ میں رہے، اور ایک سمبولک خلافت تھی. اصل حکومت مملوکس کے ہاتھ میں تھی. پھر عثمانیہ خلافت نے مملوکس کو ہرا کے خلافت واپس لے لی. عباسی اور مملوکس اس وقت تک اب کمپلیٹلی ختم ہو گئے. اب بیسیکلی عثمانیہ خلافت ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تھوڑی تھوڑی دوسری ریزسٹنس جو مختلف جگہوں سے شروع ہوتی ہے، اور کس طرح سے وہ چیزیں آگے جاتی ہیں. سلیم ون جو ہے وہاں پہ ایک تعاون پھیل گیا تھا، جس بیماری جس کی وجہ سے سلیم کا انتقال ہو گیا، اور اس نے تقریباً 8 سال حکومت کی. اب اس وقت تک سلیم کے اینڈ تک 1520 میں اب آپ دیکھیے کہ پورا ایجپٹ فتح ہو چکا ہے،
اور پھر یہاں پہ بھی یہ جو موراکو کا علاقہ ہے، یہاں بربرس کی لینڈس تھی، یہاں پہ بھی فتح ہو چکے ہیں. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا یہ ہے سلسلہ. تو فلسطین، شام، عراق کے کچھ حصے اور پورا ترکی، اور پھر یورپ کے کئی ممالک، جس کے اندر سائپرس کا یہ جزیرہ بھی ہے. اس کے علاوہ بہت سے دوسرے جزائر ہیں، البینیا ہے، اور ساری چیزوں پہ اب عثمانیہ خلافت کا اس وقت 1520 میں قبضہ ہو چکا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر آتے ہیں سلیمان، جس کو انگلش میں یا ویسٹرن ورلڈ میں سلیمان دی میگنیفیسنٹ بھی کہتے ہیں. اس کو ترکی میں آج بھی سلیمان دا لا گیور، یعنی سلیمان جس کو قانونی سلطان سلیمان کہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کہ اس کے زمانے میں پھر اس نے کچھ قانونی لحاظ سے جو چینجز لایا، اور اس کے دور میں جو ہے پھر بہت ترقی ہوئی. اور یہ گولڈن پیریڈ جو آٹومن امپائر کا اس کی پیک تھی. تو اس نے بہت اچھے انداز سے حکومت کی، اور اس کی حکومت آلموسٹ 46 ایئرس چلی، 1520 سے 1566 تک. اچھا، ٹی وی شوز وغیرہ میں اس کی بہت سی چیزیں دکھاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی جو تھوڑی سی خرابیاں تھیں اس دور کی، اور جو اچھائیاں تھیں ان کو مختلف لوگ مختلف انداز سے دکھاتے ہیں. تو ٹی وی شوز میں کہیں کہیں اس کی چیزیں اتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی. اور ارطغرل میں چونکہ ڈراماتائزیشن کے لیے ارطغرل میں بہت سی چیزیں ڈفرینٹ انداز سے دکھائی گئی تھیں، جس میں 100% ہر چیز صحیح نہیں تھی. لیکن بعض دوسرے شوز ہیں، کیونکہ سلمان دا میگنیفیسنٹ کے اوپر اور سلطان محمد فاتح کے اوپر بہت ساری ٹی وی سیریز بنی ہیں، جس کو انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ لوگوں کو صحیح تاریخ پتہ ہوگی تو پھر آپ دوبارہ سے اس کو دیکھیں تو آپ کو اور مزہ آئے گا، اور آپ کو صحیح پرسپیکٹو نظر آئے گا کہ کہاں پہ ہسٹری میں ان لوگوں نے ٹویسٹ کیا ہے. اچھا، اس زمانے میں چونکہ گولڈن پیریڈ بھی تھا، تو اس زمانے میں بہت نئی نئی بلڈنگز بنی. ان کے پاس آرکیٹیکٹ جو ہے وہ دنیا کا بہترین آرکیٹیکٹ موجود تھا. اس نے غالباً اس کا نام سنان تھا، ابھی ہم ذکر کریں گے اس کا. اور جو یہ سارے بلڈنگیں جو بنی اس دور میں وہ آج بھی ترکی میں ہیں، اور جو پرانی پرانی بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر ہوئی ہیں جن کے اوپر ترکی آج بھی فخر کرتا ہے، وہ سب سلطان دا میگنیفیسنٹ کے زمانے میں ہی بنی تھی. اچھا، یہ بہت بڑا گریٹ رولر تھا. اور اس نے کیا کیا تھا، سب سے بہترین اس کی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے ارد گرد بہت بڑے بڑے لوگوں کو اپنے ارد گرد بلا لیا تھا، بہت بڑی پرسنالٹیز کو. تو ان میں کون کون سے تھے؟ اس کا گرینڈ وزیر، جس کو آپ پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں، وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں، ابراہیم پاشا. یہ بھی ایک سلیو تھا جس کو اس نے پھر اپنے پاس رکھ کے اس سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور پھر اس نے بہت زیادہ ترقی دی اپنی فوج میں. تو وہ اس کا ایک بہت بڑا تھنکر تھا جو اس کے ساتھ تھا. پھر اس کی بیوی حریم سلطان کی بھی ابھی ہم تھوڑی سی تاریخ پڑھیں گے کہ کس طرح سے وہ اس کے عشق میں پڑ گیا تھا. اور لیکن یہ کہ وہ چونکہ بہت پاورفل عورت تھی، پوری حکومت تقریباً وہی چلاتی تھی، تو اس لحاظ سے وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھی اس کے دور کے لیے. پھر اس زمانے کے جو مفتی تھے، مفتی اعظم تھے، ہیڈ عالم جو تھے، ابو سعود آفندی، تو یہ بھی ان کے بہت قریب تھے، اور ان سے یہ باقاعدہ سیکھا بھی کرتے تھے، اور ان کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا انہوں نے. پھر ان کا جو ہیڈ پائرٹ تھا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے، تقریباً آپ نے جیسے میں نے نقشہ دکھایا تھا کہ میڈیٹرینین سی کے ارد گرد ترکی کی ساری حکومت ہے. تو باربروسا جس کا نام، یہ بھی ایک ٹی وی سیریز آئی ہے. باربروسا ایک قزاق تھا، ہیڈ پائرٹ. تو وہ بھی ان کی مدد کرتا تھا، یعنی کہ وہ بہت سی جگہوں پہ قبضہ کرنے میں، سمندری جزیروں پہ، اور وہاں سے دولت لانے میں اور اس کرنے میں باربروسا نے بھی اس کی بہت مدد کی. اور پھر سب سے بڑھ کے جو ہیڈ آرکیٹیکٹ تھا، میمار سنان جو ہے، اس کی بلڈنگیں آج بھی موجود ہیں، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا آرکیٹیکٹ مانا جاتا تھا، اور آج بھی اس کی بہت زیادہ عزت ہے. تو آپ سمجھیے کہ یہ 5 لوگ تھے جو اس کے ارد گرد تھے، جن کی وجہ سے اس کی جو حکومت تھی وہ ایک بہت ہی سالڈ طریقے سے، یعنی کہ فرام آل ایسپیکٹس، اس کے گھر سے، اس کی بیوی، اس کا گرینڈ وزیر، اس کی فوج کا سردار، اس کے دینی لحاظ سے مفتی اعظم، اور جو ہے باقی سمندر کے جزیروں کو فتوحات کرنے کے لحاظ سے اس کے جو ہے باربروسا، اور پھر آرکیٹیکٹ معمار سلطان. اور کہتے ہیں کہ اس کی آرمی اس وقت جو ہے، اٹ واز دا موسٹ پاورفل آرمی ان دا آٹومن ہسٹری. بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت اس سے زیادہ پاورفل آرمی نہیں تھی. اچھا، اب جانساریز آپ کو یاد ہوں گے. جانساریز ہیڈ گرون انٹو میسو آرمی ود گنز، کیننز، شپس اینڈ مور. اب جانساریز جو ہیں ان کے پاس پوری
आर्मी है, और आर्मी भी इतनी स्ट्रांग कि उनके पास अब नई जदीद किस्म के असलहा भी मौजूद है। उनके पास गन्स हैं, कैनन्स हैं, तोपें हैं, शिप्स हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी दूसरी दुनिया के लोगों के पास नहीं आई हैं। तो इनके लिहाज से तरक्की करना और दूसरे ममालिक को और दूसरी पावर्स को डाउन करना बहुत आसान हो गया था। तो इसने इसके ज़माने में बहुत सी नई टेरिटोरीज़ कॉन्कर हुई और उस्मान एम्पायर की हाइट थी। और उसके उस वक़्त उस ज़माने में जो टेरिटोरीज़ थी वो तकरीबन 3 बर्रे-आज़मों पे थी, और आज की दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन 21 मुल्क जो हैं उस वक़्त उस्मानिया खिलाफत के अंडर थे, जो आज के बाउंड्री लाइन्स हैं मुल्कों की। अच्छा, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड स्पेशली हिजाज, मिडल ईस्ट इनके कब्जे में था। वो एक बहुत ही इंसाफ पसंद रूलर था जो सुलेमान था, और इसी वजह से उसकी उसकी जो है वो उसको क्रेडिट दिया जाता है पूरी दुनिया में। इवन जो इस्लामिक वर्ल्ड नहीं है उसमें भी आज भी उसको सुलेमान द मैग्निफिसेंट के नाम से याद किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजें थीं जो तारीख में भी हैं, और फिर जिसकी वजह से गालिबन उसकी भी जो डिक्लाइन शुरू हुआ उसके दौर का, उसके भी कुछ रीजंस थे। तो अब हम उन रीजंस को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब जानिसारीज जो थे वो इतने स्ट्रांग हो चुके थे, और वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, आ चुके थे। और उनमें से कुछ रिबेलियन शुरू हुआ। तो लेकिन उसने खैर जब शुरू का रिबेलियन था तो वो सुलेमान ने अच्छे तरीके से उसको ओवरकम कर लिया था। और अच्छा, एक जो उसकी वीकनेस थी वो ये थी कि जब उसने हुरैम सुल्तान से शादी की तो उसका उसके उसके लिए जो उसकी मोहब्बत थी वो उसकी एक वीकनेस बन गई, उसकी एक कमजोरी बन गई। क्योंकि वो उसकी बीवी कहती थी, जिस तरह से वो चलाना चाहती थी उस तरह से वो मान जाता था, चाहे उसके जहन में ये होता था कि ये डिसीजन जो है हमारी हुकूमत के लिए सही नहीं है, हमारे लोगों के लिए। लेकिन वो उसकी मोहब्बत में बिल्कुल पागल था। तो इस वजह से तारीख का ये भी हिस्सा है कि इस एक वजह डिक्लाइन की जो है वो इसकी बीवी थी हुरैम सुल्तान, और उसने बेसिकली उसको अंधा कर दिया था। उसने रॉन्ग डिसीजंस लिए और उन चीज़ों को सपोर्ट किया जिन चीज़ों को सुल्तान समझता था या सुलेमान समझता था कि वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है। उसने 46 इयर्स रूल किया और एम्पायर को यूरोप और अफ्रीका के डीप एरियाज में तक ले गया था। उस वक्त 25 मिलियन पीपल जो थे, 25 मिलियन लोग जो थे पूरी इसकी एम्पायर के अंडर रहते थे। तो आप अंदाजा करें कि कितनी बड़ी हुकूमत थी। अच्छा, 2 लोग इसके बहुत ज़्यादा करीब थे। वो जो 5 लोगों की सपोर्ट मैंने आपको बताई, 2 लोग इसके ऐसे थे जो इसके बहुत ज़्यादा करीब थे। एक तो इसका ग्रैंड वज़ीर था इब्राहिम पाशा, और इसकी बीवी थी हुरैम सुल्तान। तो हम देख लेते हैं कि इब्राहिम पाशा था कौन? तो उसको थोड़ा-सा स्टडी कर लेते हैं। इब्राहिम पाशा वाज़ अ स्लेव एंड बिकेम सुलेमान्स बेस्ट फ्रेंड। इब्राहिम पाशा जो है वो एक गुलाम था, और फिर जब वो गुलाम जब वो बच्चा ही था, जब उसको कैप्चर करके ये लोग ले आए थे उसके वालिद को और उसको, और ये बेसिकली एक अल्बानियन क्रिश्चियन था, यूरोप में रहने वाला एक क्रिश्चियन था। और जब वो जंग हुई उनसे और उसके बाप को और इसको ले आए थे, तो फिर ये इससे दोस्ती हो गई, वो मुसलमान हो गया, और फिर उसने उसको इजिप्ट का गवर्नर बना दिया। इजिप्ट का गवर्नर उस वक्त हैन अहमद पाशा था, जिसने कि अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने की कोशिश की। तो सुलेमान ने उसको उतरवा दिया गवर्नरशिप से, उसको कत्ल करवा दिया, और उसकी जगह पर इब्राहिम पाशा को भेज दिया। अब इब्राहिम पाशा की ट्रेनिंग वैसे तो बहुत अच्छी हो गई थी, सुलेमान के साथ उसने बहुत वक्त गुजारा था, लेकिन अब सियासी लिहाज से भी इजिप्ट जैसे मुल्क के ऊपर हुकूमत करके अब इब्राहिम पाशा की बहुत बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था। प्लस ये हुआ कि उसने सुलेमान की जो बहन थी उससे शादी हो गई इब्राहिम पाशा की। तो अब वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो गया, मतलब अब वो खानदान के अंदर आ गया, पार्ट ऑफ रॉयल फैमिली भी बन गया, और उस सुलेमान का बहुत अच्छा दोस्त भी है, और फिर एक बहुत ही अच्छी जहनियत और एक इंटेलिजेंट आदमी भी है। तो फिर जो है सुलेमान ने उसको ग्रैंड वजीर बना दिया, यानी कि वो फिर पूरी उस्मानिया खिलाफत का ग्रैंड वजीर प्राइम मिनिस्टर हो गया। और फिर जब शुरू थोड़ा सा आगे चल के अपने आखिरी दौर के करीब, फिर उसने पूरे की पूरी अथॉरिटी जो है हुकूमत को रन करने की, वो अपने अपने इब्राहिम पाशा को दे दी थी। और उस्मान फिर चूंकि अपनी बीवी के मोहब्बत में मुब्तला था, तो फिर उसने ज्यादातर वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारना शुरू किया। तो तकरीबन 8 से 10 साल तक इब्राहिम पाशा ने हुकूमत चलाई।
اس کے بعد پھر سلیمان کو کچھ اندازہ ہوا. تو آپ کو پتا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ جب بہت زیادہ پیسہ آ جائے یا بہت زیادہ پاور آ جائے تو کہیں نہ کہیں سے کرپشن شروع ہو جاتی ہے. تو کرپشن وہاں شروع ہو گئی اور پھر اس پہ الزامات لگنے شروع ہوئے ابراہیم پاشا پہ کہ جو ہے وہ ٹو مچ پاور یوز کر رہا ہے اور بہت ایروگنٹ ہو گیا ہے, بہت لالچی ہو گیا ہے, اپنے لوگوں کو جابیں دیتا ہے, اور بہت سی ایسی سیکرٹس تھیں جو سلیمان سے چھپا کے رکھتا ہے. اب یہ سب چیزیں مشہور ہوئیں, لیکن اس میں حقیقت کتنی تھی یہ اللہ ہی جانتا ہے, کیونکہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کی بیوی جو ہے جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم پاشا کی اتنی زیادہ پاور ہو گئی ہے تو وہ اس کے خلاف ہو گئی تھی. اور پھر سلیمان نے جو ہے اس کو بہت سے چانسز دیے ابراہیم پاشا کو کہ کسی طرح سے وہ چیزوں کو بہتر کر لے, لیکن جب کوئی چیز کام نہیں آئی تو ان کے درمیان جو خلا ہے وہ مزید بڑھتا چلا گیا. اور تو پھر جب رفٹ کریٹ ہو گئی حریم سلطان میں اور ابراہیم پاشا کے درمیان, تو ظاہر سی بات ہے اب سلیمان نے کس کو سپورٹ کرنا تھا سب کو پتا ہے, کیونکہ وہ اپنی بیوی سے کچھ ایکسٹرا آرڈنری محبت میں مبتلا تھا اور اس کی غلط باتیں بھی مانتا تھا. تو پھر اس نے وہاں کا جو گرینڈ مفتی تھا سلیمان نے اس سے فتویٰ لے کے, پھر چونکہ جو بھی اس کی غلطیاں تھیں ابراہیم پاشا کی, اس سے فتویٰ لے کے پھر اس کو پبلکلی ایکسیکیوٹ کر دیا گیا. یعنی ابراہیم پاشا جو اتنا اچھا دوست تھا اور جس نے غالباً سلیمان کی بہت مدد کی اس کی حکومت میں اور چیزوں میں, لیکن بہرحال اس کو ایکسیکیوٹ کر دیا گیا, اس کو مار دیا گیا. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ حریم سلطان کون تھی, کیونکہ یہی دو موسٹ پاورفل تھے جو اس کے قریب تھے. وہ بھی ایک سلیو لڑکی تھی, لیکن یہ کہ وہ کنیزوں میں سے تھی. تو اس نے جب سلیمان نے اس کو دیکھا اور اس سے محبت ہوئی تو اس نے اس کو مسلمان کر کے, وہ بھی مسلمان نہیں تھی, مسلمان کر کے اس کو شادی کر لی. اور پھر اس زمانے میں آپ کو پتا ہے ان کی جو کانکیوبائنز ہوتی تھیں, جو کنیزیں ہوتی تھیں, یعنی ان کی سمجھیے کہ جو سیکنڈری بیویاں ہوتی تھیں جن کے ساتھ ان کے جنسی تعلقات ہوتے تھے, تو ان لوگوں ان تمام خواتین کا سردار بنا دیا حریم سلطان کو. اس کے بعد اور اچھا اس زمانے میں اب آپ یہ خیال کریں, بعض لوگ سوچیں کہ بھائی وہ یہ جو سلیو گرلز تھیں یہ ایکسیپٹ کیوں کرتی تھیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر بائی فورس ان کو اپنے کانکیوبائنز بنا لیا جاتا تھا, لیکن یہ کہ ان کے پاس بھی دو میجر انسینٹیو تھے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ایکسیپٹ کر لیتی تھیں. ایک کیا چیز تھی کہ اگر ان کا سلیمان کے ساتھ ان کا بچہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے نیکسٹ بادشاہ بن سکتا ہے, کیونکہ خاندان تو باپ کی طرف سے چلتا ہے. تو اگر سلیمان کا بیٹا ہے, چاہے وہ کسی کنیز سے ہے یا کسی اپنی اس کی آفیشیل بیوی سے ہے, بہرحال وہ بادشاہ کی لائن میں آ جاتا ہے. تو ان خواتین کو اس کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا کہ ان کے ساتھ بچہ ہو, بیٹا ہو, تو جو اگلا کنگ بن سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ جب کنگ مر جائے تو ان کو آٹومیٹیکلی, کیونکہ پہلے تو وہ ساری کنیزیں مطلب سلیو ہوتی تھیں, تو ان کو سلیوری سے بھی آٹومیٹیکلی فریڈم مل جاتی تھی. اور یہ کہ پھر ان کی ساری زندگی چونکہ وہ بادشاہ کے ساتھ رہی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو ایک عزت مل جاتی تھی پورے سمجھیں رائل فیملی میں. تو یہ دو مین ریزنز تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑے آرام سے, بلکہ جو کنیزیں تھیں وہ بہت زیادہ فائٹ کرتی تھیں اس پہ کہ کسی طرح سے وہ سلیمان کے قریب آ جائیں. تو سب اپنے اپنے بینیفٹ کے لیے لڑ رہے تھے, اور بہت سی دوسری بھی تھیں جو اپنا بینیفٹ کے لیے لڑ رہی تھیں اور وہ اسی حرم میں رہتی تھیں. تو اس نے پھر بیسیکلی جو روکسانا جس کا نام تھا, جس کو بعد میں حریم سلطان کا خطاب ملا, اس نے آزاد کیا پہلے, پھر اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اس نے اس سے شادی کر لی تھی. اچھا, وہ بھی بہت پاورفل ہو گئی. اب ایک طرف ابراہیم پاشا اتنا پاورفل تھا, اس طرف یہ اتنی پاورفل ہو گئی کیونکہ سلیمان کو کیونکہ 46 ایئرز اس نے حکومت کی, لیکن حکومت کے آخری 10-15 سال اس کے بالکل ایسے تھے کہ ایک طرف آرمی کے معاملات اور سیاسی معاملات بہت زیادہ ابراہیم پاشا دیکھ رہے تھے, اور باقی جو چیزیں رہ جاتی تھیں وہ حریم سلطان دیکھ رہی تھیں. تو وہ اس نے تقریباً اس کی دلچسپی کم سے کم ہوتی چلی گئی. اور اس نے جب حریم سلطان اتنی طاقتور ہو گئی تو سلمان کا جو دوسرا بیٹا تھا کسی اور بیوی سے, مصطفیٰ, اس نے اس کے بھی خلاف ہو گئے, کیونکہ اسے یہ ڈر تھا کہ مصطفیٰ کہیں بادشاہ بن گیا اور میرا بیٹا نہیں بنا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے اس کے اپنے بیٹے مصطفیٰ کو اس نے سلیمان کے ہاتھوں ہی قتل کروا دیا تاکہ اس کا بیٹا, حریم سلطان کا بیٹا, نیکسٹ خلیفہ بن سکے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جو دوسرے بیٹے تھے وہ یا تو مروا دیے گئے تھے, یعنی سلیمان کے ادر دن جو حریم سلطان کا بیٹا تھا, یا پھر وہ کسی بیماری وغیرہ
کی وجہ سے مر گئے تھے، لیکن یہ بھی ایک تھیوری ہے، اللہ عالم کتنی سچائی ہے، کہ ان سب کو زہر دیا گیا تھا یا ان سب کے اندر کوئی بیماری پھیلوائی گئی تھی تاکہ خلیفہ کے اوپر اس کا الزام نہ ہو، اللہ عالم۔ اچھا، شروع کا جو دور تھا اور جو درمیان کا دور تھا وہ بہت بہترین دور تھا سلیمان کا، لیکن آخر میں اس کی جو یہ دو ویکنیسز تھیں جس کی وجہ سے اس کی حکومت بہت کمزور پڑ گئی تھی۔ پھر سلیمان کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے، اس کا جو بیٹا سلیم ٹو بیکیم دا کیلف، لیکن وہ بہت ویک تھا۔ فرام ہز رین دا ڈاؤن فال آف آٹومین اٹ اسٹارٹڈ۔ جیسے ہی سلیمان کا انتقال ہوتا ہے، اب تو یہ دو بڑی بڑی طاقتوں نے اس کی اپنی زندگی میں اس کو ڈاؤن فال کی طرف دھکیل دیا تھا۔ پلس جو سلیم ٹو جب آیا تو وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں تھا، اس کے بھی یقیناً بہت اسپوائل تھا اور اس کی زندگی میں عیش و عیاشی وغیرہ، عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا، تو وہ ویک سے ویک ہوتی چلی گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں جا کے 20th سینچری میں پوری عثمانیہ خلافت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے دوران ایک دفعہ اس نے اور ہچکی لی تھی، سمجھیے دوبارہ سے اوپر آنے کی عثمانیہ خلافت نے کوشش کی تھی۔ اب اس وقت جو ہے 1566 میں یہ جو گولڈن دور کہلاتا ہے، اس وقت اب آپ دیکھیے کہ یہ جو نارتھ افریقہ کے مزید حصے قبضے میں آ چکے ہیں، یورپ کے مزید حصے جو پورے یہ سمجھیں یہ بلیک سی ہے، بلیک سی کے اوپر آپ کا یوکرین کا جو آج کل کا علاقہ ہے وہ، اور یورپ کے مختلف ممالک اب اس کے قبضے میں ہیں، تو یہ کافی بڑی جو ہے حکومت قائم ہو چکی ہے اس کے دور میں۔ اچھا، ایک چیز اب اس کلاس ختم کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ انسٹیبلٹی اور ڈکلائن جو آٹومن امپائر کا وہ شروع ہوا سلیمان کی موت کے فوراً بعد سے، تو 1566 سے 1640 تک جو ہے وہ سمجھیے کہ بہت برے برے حالات سے گزرے، تقریباً 74 سال، 74 ایئرس۔ اچھا، یہ تقریباً 100 سال کے قریب، یعنی 74 سال سے تقریباً 100 سال، اور دا گلوری ڈیز جو تھے، جو گولڈن پیریڈ تھا، وہ اس اب ختم ہوتا ہے، اور آخری جو 100 سال تھے وہ تھوڑے سے دوبارہ سے اوپر اٹھے تھے، جس طرح میں نے ابھی بتایا ایک ہچکی لی تھی، تھوڑا سا گروتھ ہوئی تھی دوبارہ، اور ایسا لگتا تھا کہ شاید عثمانیہ خلافت 2 3 دفعہ اس نے ڈاؤن فال ہوا تھا، لیکن دوبارہ سے پکڑ لی تھی اس نے ترقی، تو یہ لگ رہا تھا کہ دوبارہ سے یہ لوگ اٹھ جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں، اور پھر ایک کمپلیٹلی ڈاؤن ہل ہو گیا تھا۔ اچھا، اب سلیم ٹو جو آیا اس کی حکومت تقریباً 8 سال رہی، وہ سلیمان اور حریم کا بیٹا تھا۔ جب سلیمان کا انتقال ہوا تو زیادہ تر تو بھائی اس کے اوسے مار دیے گئے تھے، یا قتل ہو چکے تھے، یا مر گئے تھے، تو یہ جو ہے فورتھ سن تھا اور بہت اسپوائل تھا، اپنے والد کی طرح، لیکن یہ کہ اپنی یعنی کہ ویری مچ ان لائک ہز فادر بٹ ویری مچ لائک ہز مدر، حرم سلطان کی طرح تھا، اسپوائلڈ تھا، جو ہے محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا، جبکہ اس کا باپ جو ہے اس نے گولڈن پیریڈ لے کے آیا تھا عثمانی خلافت کا، اس کے اندر اس کی کوئی خاص چیزیں نہیں آئی تھیں، اور اس کے نام بلکہ سلیم دا ڈرنک بھی پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ پیتا پلاتا بہت زیادہ تھا، شراب کے نشے میں رہتا تھا، اور پھر وہ پبلک میں بالکل نہیں آتا تھا، اپنے محل میں ہی عیاشی میں پڑا رہتا تھا۔ اس کے وقت سے پھر زیادہ تر خلیفہ کا یہ ہوا کہ پھر ان لوگوں نے اپنے محل کے اندر رہنا شروع کر دیا، کیونکہ ظاہر بات ہے آرام پسند لوگ ہو گئے، عیش و عشرت میں پڑ گئے، اور زیادہ تر لوگوں سے، کیونکہ یہ جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں، چاہے ہم سلیمان شاہ، ارطغرل عثمان سے لیں، تو یہ سب لوگ عام پبلک میں جاتے تھے، خود جہاد میں جاتے تھے، فرنٹ لائنز پہ خود ہوتے تھے، اور پبلک سے ان کا رابطہ بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب عثمانیہ خلافت عیش و عشرت میں پڑی تو اب ان لوگوں نے پبلک سے اپنا رابطہ بہت کم کر لیا، تو ان کے اسائنڈ لوگ آگے جاتے تھے اور وہ جا کے باتیں کرتے تھے، تو جس طرح سے آج کے دور میں ہوتا ہے کہ اصل بدماش اوپر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اپنے چیلے لگائے ہوئے ہوتے ہیں جس کے تھرو وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، سب سے بالکل تقریباً اسی قسم کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس نے کوئی ایسی کوئی کام نہیں کیا اپنے دور میں، پورے 8 سالہ دور میں، اور ایک بہت بڑا میس کریٹ کر دیا تھا۔ اور اس زمانے، اس سے پہلے پہلے جو خرابیاں تھی معاشرے کی، جیسے شراب خانے تھے یا پروسٹیٹیوشن سینٹرز تھے، یہ سارے جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ تھے، یعنی ان کو اسٹل معاشرے میں برا سمجھا جاتا تھا، اور جس طرح سے ایک برائی ہوتی ہے آج بھی کسی مسلمان ملک میں، جو اچھا مسلمان ملک ہے، برے مسلمان ملکوں میں تو سب چیزیں عام ہو گئی ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی، اس سے پہلے پہلے سلیم ٹو سے پہلے پہلے یہ سب چیزیں انڈر گراؤنڈ ہوتی تھیں، لیکن اس کے آنے کے بعد یہ سب چیزیں سرفیس پہ آ گئیں، یعنی وہ خود ان چیزوں میں انڈلج تھا، خود یہ سارے گناہ میں ملوث تھا، تو اب وہ کھلے عام لوگ کرنے لگے کہ بھئی ہمارا بادشاہ بھی کرتا ہے، تو سارے یہ شراب خانے بازاروں میں کھل گئے، کھلے عام
ہر قسم کی جو سمجھیے کہ معاشرتی برائیاں ہو سکتی تھیں، سوشل ایولز ہو سکتے تھے، وہ فرنٹ پہ آ گئے تھے. اور پھر ظاہر کنگ اور خلیفہ جو بھی تھے وہ اس میں خود شامل ہو گئے تھے. تو سلیم نے تقریباً 8 سال حکومت کی اور پھر اس کا انتقال ہو گیا اور مراد تھری نے ٹیک اوور کیا. مراد السوم اس کی حکومت 21 سال رہی. اگین اس کی اس لیے زیادہ مشہور نہیں ہے کیونکہ اس کی حکومت میں بھی کوئی خاص چیزیں نہیں ہوئیں، جو چیزیں کنٹینیو ہوئی تھیں اسی طرح سے اس نے کنٹینیو کیا. برائیاں بڑھتی چلی گئیں اور 21 سال میں یہ اسٹیبلٹی کے لحاظ سے تھا کہ اس زمانے میں کوئی میجر ٹیریٹوری لاس یا میجر کوئی جنگیں یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی یا ایسی کوئی ریبیلین نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے انسٹیبلٹی آتی. تو اس لحاظ سے اس دور کو آپ اسٹیبل کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ترقی بھی نہیں ہوئی. اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا، اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنایا ہے کہ اگر کسی چیز میں حرکت ختم ہو جائے تو پھر وہ چیز اپنی جگہ پہ نہیں رہتی بلکہ نیچے کی طرف جائے. یعنی اگر ڈائنامکس کسی بھی چیز میں، چاہے ہمارے دین کا علم حاصل کرنے میں، ہماری دنیا میں کسی نظام کو قائم کرنے میں، کسی بھی چیز میں جب آپ کسی خاص لیول پہ پہنچتے ہیں اور اس کے مزید ترقی کی ایفرٹس نہیں ہو رہی ہوتی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسی مقام پہ ٹھہرے رہیں. آپ یقیناً پیچھے کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بالکل یہی ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ جو ڈکلائن جو ہے بہت سلولی انداز میں شروع ہوا. 20 سال میں آہستہ 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 چیزیں خراب ہوتی چلی گئیں. اس کے 21 سال کے بعد رول کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور پھر محمد 3 نے ٹیک اوور کیا. محمد سوم نے. مراد 3 کے جو ہے 20 بیٹے تھے. یہ ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں جو کہ بڑی تکلیف دہ ہے کہ مراد 3 کے 20 بیٹے تھے، لیکن اس وجہ سے کہ فتنہ نہ ہو، فتنہ کریٹ نہ ہو. اور جب محمد 3 بادشاہ بنا تو 19 آف ہز بردرز ور آل کلڈ. یعنی کہ اب تو یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر تھا. کیوں؟ کیونکہ اب ان کو کسی چھپا کے وہ نہیں کیا گیا بلکہ اچانک سے نظر آتا تھا کہ جو ہے رات کو کسی کا انتقال ہو گیا، صبح اٹھے تو ایک شہزادہ مردہ پڑا ہوا ہے، کسی کو کچھ. تو انہوں نے بیسیکلی 19 بیٹوں کو مروا دیا محمد 3 کے مراد 3 نے، تاکہ فتنہ نہ ہو. اور اس نے قرآن شریف کی وہ آیت استعمال کی اس زمانے میں. میں سمجھ رہا تھا کہ شاید ہم آج کے زمانے میں اس چیز کو یوز کر رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو ہے نا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے. تو اس کو یوز کرتے ہوئے اس نے کہا اتنے بڑے فتنے کھڑے ہونے کا خطرہ تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ قربانی دی اپنے 19 بیٹوں کی، تاکہ عثمانیہ خلافت چلتی رہے اور مسلمانوں کی حکومت قائم رہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا تھا اور کس کی نیتیں کیا تھیں. اور پھر یہ اس کے بعد سے ایک کسٹم بن گیا، ایک سمجھے مزاج بن گیا کہ کہ جو ہے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ دوسرے شہزادوں کو مروا دینا ہے. اور پھر جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ اپنے بیڈ روم میں مردہ کی حالت میں پائے گئے، کچھ جو ہیں وہ غائب ہو گئے. اور ہمیں حقیقت میں بہت سی چیزوں کا نہیں پتہ چلا کہ کیا کس طرح سے وہ مرے، لیکن یہ کہ ایک اچھا آئیڈیا تھا کہ سب کو مروایا گیا ہے. اس نے تقریباً 8 سال حکومت کی اور جب اس کا انتقال ہوا تھا اس کا بیٹا احمد 1 became the new caliph. احمد 1 جو ہے اس سے پھر ہم انشاءاللہ اگلی کلاس شروع کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آج ہم نے ماشاءاللہ کافی کور کیا ہے، تو آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کہاں سے عثمانیہ خلافت بڑھنا شروع ہوئی، اب اس کی پیک پر آ گئی تھی اور اب کس طرح سے اس کا تھوڑا سا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے. اور پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ سے ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ موت سے پہلے ایک آخری ہچکی جو لیتا ہے انسان، اس طرح کا واقعہ ہوا اور ان لوگوں نے دوبارہ سے بڑھنا شروع کیا. لیکن پھر فائنلی جو ہے 1923 میں عثمانیہ خلافت کا اینڈ ہو گیا. تو ہم اس کو اگلے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ابھی کوشچن آنسر لے لیتے ہیں، لیکن آج کلاس یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.